تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی گئے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ودیا لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو اکیلے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کل پہلے سبق میں کلمہ کی وضاحت کر لی، آج انشاءاللہ لفظن کی وضاحت کریں گے۔ ایسا لفظ ہے جس کو اکیلے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، کل کلمہ کی وضاحت کر لی، آج انشاءاللہ لفظ کی وضاحت کریں گے۔ صاحب جامع فرماتے اللفظ فی اللغت رمی، لغت میں لفظ پھینکنے کو کہتے ہیں، یعنی لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے۔ اس کی دلیل عرب کا یہ قول ہے، یقال اکلت التمر ولفظ النبات ای رمیتها، اکلت التمرۃ ولفظت النبات ای رمیتها، میں نے کھجور کھائی اور میں نے گٹلی کو پھینک دیا۔ اکلت التمرۃ ولفظت النبات ای رمیتها، میں نے کھجور کھائی اور میں نے گٹلی کو پھینک دیا۔ لفظتو کا معنی ہے رمیتو، لفظتو کا معنی ہے رمیتو پھینکنا۔ معلوم ہوا کہ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے۔ نحات کی اصطلاح میں ما یتلفظ بالانسان کو لیا گیا، ما یتلفظ بالانسان کو بالانسان کو لیا گیا۔ ثم نقل فی عرف النحات الی ما یتلفظ بالانسان، پھر نحات کی اصطلاح میں اس کو لفظ کو نقل کیا گیا ما یتلفظ بالانسان کی طرف، اس کو نقل کیا گیا ما یتلفظ بالانسان کی طرف، یعنی لفظ سے مراد جس کا انسان تلفظ کرے، جو انسان بات کرے، لفظ سے مراد جس کا انسان تلفظ کرے، جو انسان بات کرے وہ ہے۔ یعنی لفظ سے مراد یہ ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرے، انسان جو بات کرے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ سمجھو تو سمجھ میں آئے گا نا؟ لفظ سے مراد یہ ہے کہ انسان جس کا تلفظ کرے، انسان جو بات کرے۔ اب لفظ سے ما یتلفظ بالانسان کی طرف نقل کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ لفظ کو ما یتلفظ بالانسان کی طرف منقول کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک ابتداءً، نمبر ایک ابتداءً، یعنی ڈائریکٹلی، ڈائریکٹ۔ لفظ سے مراد ما یتلفظ بالانسان ہے، یا پھر لفظ کو ملفوظ کے معنی میں بنانے کے بعد، لفظ کو ملفوظ کے معنی میں بنانے کے بعد ما یتلفظ بالانسان مراد لیا گیا۔
لفظ ملفوظ کے معنی میں اس طرح ہے جس طرح خلق مخلوق کے معنی میں ہوتی ہے. لفظ ملفوظ کے معنی میں اس طرح ہے کہ جس طرح خلق مخلوق کے معنی میں ہوتی ہے، بغیر کسی اعتراض جواب کے صاف صاف لکھا رہا. ترتیب سمجھو. ہاں، لفظ کا معنی ملفوظ ہے جس کا تلفظ کیا گیا ہو، جس کا تلفظ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ جس انسان جس کا تلفظ کرتا ہے. سمجھے؟ یہ سمجھنا ہے. آگے اب انسان کا تلفظ عام ہے، چاہے حقیقتاً تلفظ کرے جیسا کہ ہم اور آپ بات کرتے ہیں، یا حکماً تلفظ کرے جیسا کہ ضمائر مستترہ کے اندر ہوتا ہے، چاہے محمل ہو یا موضوع ہو، چاہے لفظ محمل ہو یا موضوع ہو، مفرد ہو یا مرکب ہو، یہ سب تلفظ انسانی میں شامل ہے. لفظ حقیقی کی مثال زید ہے، اور دارابا ہے کہ ہم نے زید بھی کہا، دارابا بھی کہا. یعنی یہ مقولۃ الحرف بھی ہے اور مقولۃ الصوت بھی ہے. یہ مقولۃ الحرف بھی ہے، مقولۃ الصوت بھی ہے. یعنی حرف بھی کہا اور آواز بھی نکالی، تلفظ بھی ہوا، آواز بھی ہوئی. اور حکمی منوی کی طرح ہے. حکمی کسی طرح ہے؟ جو چیز نیت موجود ہو، جیسے زید ضربا، ہاں، جو نیت میں موجود ہو. جیسے زید ضربا، اب ضربا میں ہوا ضمیر حکمی لفظ ہے، ہوا ضمیر حکمی لفظ ہے، یعنی نیت میں موجود ہے. اس کا تعلق مقولۃ الحرف اور مقولۃ الصوت سے نہیں ہے. ضرب میں ہوا کا تعلق مقولۃ الحرف مقولۃ الصوت سے نہیں ہے. نہ تو مقولۃ الحرف مقولۃ الصوت سے نہیں ہے. یعنی نہ تو مقولات نہیں ہے، مقولۃ الحرف ہے. یعنی نہ تو حرف
کا قول ہے نہیں آواز کا قول ہے. نہ حرف ادا کیا نہ آواز نکالی نہ بات سمجھ میں آئی. مقرر حرف مانا آواز نہیں نکالی حرف کی. درابا بولا ہوا تھوڑی کوئی ہے, ہو رہا تو اندر ہے, آواز بھی نہیں ہوا کی آئی. درابا کہتے ہوئے ہوا کی آواز بھی نہیں آئی نا, اور حرف بھی ادا نہیں ہوا ہوا کا کوئی نیت میں. بس اعتراض. ہاں ادرب میں انتا یہ اسی طرح آ جائے گا نا. یہ مثال دوسری بھول گیا, جہاں دراب ہے وہاں ادرب بھی لکھ دو. جو دراب کو ذات ہے وہ ادرب کی ہے, ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اعتراض جب آپ نے کہا کہ دراب میں ہوا ہے, جب آپ نے کہا کہ درابہ میں ہوا ہے تو منوی تو نہیں ہوا, حرف بھی پیدا ہوئے اور آواز بھی آئی. حرف بھی پیدا ہوئے اور آواز بھی آئی. بات صحیح ہے نا. ہو آپ نے کہا نا, آواز تو ہم کو آئی, حرف بھی پیدا ہوئے. آپ نے مکل تو حرف مکل صوت نہیں ہے, یہ تو ہے. ہاں ہوا آئی آواز, شکر ہے. جواب اتنا زیادہ نہیں کرتا بیٹا, جہاں ضروری ہے وہاں کرتے ہیں. ہاں دارابا. جواب دارابا کو ہوا ظاہر کرنے کے لیے وضع نہیں کیا گیا, اور ادرب کو انتا کو ظاہر کرنے کے لیے وضع نہیں کیا گیا. ہوا اور دارابا, ہوا اور انتا کی وضع الگ ہے, درابا کو ہوا ظاہر کرنے کے لیے وضع نہیں کیا گیا, اور نہ ہی ادرب کو انتا کے لیے وضع کیا گیا ہے. وضع الگ ہے. ادرب میں ادرب کو انتا کے لیے وضع نہیں کیا گیا, بلکہ ہوا کی وضع الگ ہے, الگ ہے. ہوا اور انتا کی وضع الگ ہے. ان کو ضمائر منفصل کہتے ہیں, ان کو ضمائر منفصل کہتے ہیں. صرف سمجھانے کے لیے, صرف سمجھانے کے لیے ضمیر منفصل لفظ کو استعارے کے طور پر, ادھار کے طور پر لیا. صرف سمجھانے کے لیے ضمیر منفصل کو ادھار کے طور پر لیا, تاکہ اس پر لفظ کے احکام جاری کر سکیں, تاکہ اس پر لفظ کے احکام فاعل و مفعول بنا سکیں. لفظ کے احکام جاری کر سکیں, فاعل و مفعول کے احکام لگا سکیں. اسی لیے تو ان کو حکمی لفظ کا حقیقی نہیں, اس لیے تو ان کو حکمی لفظ کا حقیقی نہیں. والمحذوف لفظ حقیقت, فرماتے ہیں کہ لفظ, اور فرماتے ہیں کہ محذوف لفظ حقیقی ہوتا ہے. محذوف لفظ حقیقی ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق مقولۃ الحرف اور صوت سے ہوتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق مقولۃ الحرف اور صوت سے ہوتا ہے.
لأنه قد يتلفظ بالإنسان في بعض الأحيان، کیونکہ اس کا بعض اوقات انسان تلفظ کرتا ہے، محذوف کا بعض اوقات انسان تلفظ کرتا ہے۔ محذوف مذکور کی طرح ہوتا ہے، محذوف مذکور کی طرح ہوتا ہے۔ پیج نمبر ہے 8، ٹھیک ہے۔ لأنه قد يتلفظ بالإنسان في بعض الأحيان، بعض مرتبہ کرتا ہے، بعض موقعوں میں، احیانا موقع، جگہ میں محذوف کا انسان تلفظ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاں اس کے بعد بتایا تھا کچھ کیا بتایا تھا؟ معذوف منفی محذوف مذکور کی طرح ہوتا ہے، محذوف مذکور کی طرح ہوتا ہے۔ آگے آ جاؤ، صحیح ہے۔ محذوف مذکور کی طرح ہوتا ہے۔ اور کلمات اللہ تعالی، یعنی اللہ پاک کا کلام بھی لفظ کے تحت داخل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا بھی انسان تلفظ کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، کیونکہ اذ ہی مما یتلفظ بالانسان، کیونکہ اللہ پاک کے کلمات کا بھی انسان تلفظ کرتا ہے، اس لیے یہ بھی لفظ حقیقی ہے۔ اسی پر ملائکہ اور جنات کے کلمات کو قیاس کر لو، اسی پر ملائکہ اور جنات کے کلمات کو قیاس کر لو کہ ان کا بھی انسان تلفظ کرتا ہے، حکایت کرتا ہے۔ لیسا قربا قبری قبر حرب، یہ جنات کا کلام ہے، تلفظ انسان کر رہا ہے۔ ملائکہ کا کلمات کا بھی انسان تلفظ کرتا ہے، لیکن دوال اربع خطوط، عقود اور اشارات لفظ کے تحت داخل نہیں۔ عقود، نصب اور اشارات، کتاب کھولیں گے آپ کو نظر آئیں گے، وہی الخطوط والعقود والنصب والاشارات غیر داخلۃ فیہ، لفظ کی تعریف کے تحت داخل نہیں ہے۔ فلا حاجت الی قید یخرجھا، یہ داخل نہیں ہے، اس لیے ان کو نکالنے کی قید کی حاجت نہیں ہے، اس لیے ایسی قید کی حاجت نہیں جو ان کو نکالے، ایسی قید کی حاجت نہیں جو ان کو نکالے۔ خطوط سے مراد وہ نقوش ہیں جو کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اور عقود سے مراد انگلیوں کے گرے ہیں، جب تصویر پڑھتے ہیں ہر انگلی میں 3 گرے ہیں نا، جوڑ پورے۔ اور نصب سے مراد جو رستے کے اندر
جو رستے کے اندر کلومیٹر کی معلومات کے لیے تختیاں نصب ہوتی ہیں وہ ہیں جو رستے کے اندر کلومیٹر کی معلومات کے لیے تختیاں نصب ہوتی ہیں کہ بھائی آپ کا خیرپور اتنے کلومیٹر دور ہے، سکھر اتنے کلومیٹر دور ہے. غلط ہو یا صحیح ہو، لکھا تو ہوا ہے نا ہر روڈ پر یہ تختیاں. سمجھے؟ تو یہ جو تختیاں ان کو کیا کہتے ہیں؟ نصب کہتے ہیں. گاڑی بھی ہے یہ، سمجھے؟ ہر شہر میں ہوتی ہیں، یہ ہر روڈ پر ہوتی ہے، ہائی وے پر ہوتی ہیں. اور اشارات سے مراد راستے پر وہ بورڈ ہیں جن سے شہروں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ خیرپور ادھر، سکھر ادھر، سیدھا خیرپور، سکھر سیدھا. مگر سیدھا کیا ہے؟ اچھا، اب سیدھی لے کے جائے تو کراچی مورو جائے گی، اور اگر ٹیڑھی جائے تو خیرپور جائے گی. ہاں یہ بھی ہوتی ہیں روڈوں پر بنی ہوتی ہے. صحیح ہے. دوال اربا ان کو کہتے ہیں. یہ چار اشارہ رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں دوال اربا. یہ لفظ نہیں ہوتے، تلفظ انسان نہیں کرتا، بس سمجھتا ہے کہ یہاں جانا ہے، تلفظ کر نہیں کرتا بندہ. اشارہ ہوتا ہے یہاں جانا تو پھر چلا جاتا چپ کر کے، پتہ نہیں حاجت نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ صاحب قافیہ نے کلمے کے تارے میں لفظن کو ذکر کیا ہے، لفظتن نہیں کہا. لفظن کو ذکر کیا ہے، لفظتن نہیں کہا. ہاں حالانکہ صاحب مفصل نے لفظتن کہا ہے، حالانکہ صاحب مفصل نے لفظتن کہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ صاحب قافیہ نے وحدت کا قصد نہیں کیا. صاحب قافیہ نے وحدت کا قصد نہیں کیا، اور صاحب مفصل نے وحدت کا قصد کیا ہے. لہذا صاحب مفصل کے نزدیک لفظ عبداللہ کلمے سے خارج ہے. مفصل کے نزدیک لفظ عبداللہ کلمے سے خارج ہے، کیونکہ یہ ایک لفظ نہیں دو لفظ ہیں. کیونکہ یہ ایک لفظ نہیں دو لفظ ہیں. اور صاحب قافیہ کے نزدیک لفظ عبداللہ جب کسی کا نام ہو تو ایک لفظ شمار ہوگا، دو نہیں. قافیہ نزدیک لفظ عبداللہ جب کسی کا نام ہو تو ایک کلمہ ایک لفظ ہوگا، دو نہیں. ایک کلمہ ہوگا، دو نہیں. ایک نام ہوگا، دو نہیں. جب کس کا نام ہو، سمجھ آئی؟ والمطابقۃ غیر لازمۃ لعدم الاشتقاق. فرماتے ہیں کہ الکلمۃ مبتدا ہے، لفظ خبر ہے.
مبدا ہونے سے تو خبر مونس ہونی چاہیے، لفظتن ہونا چاہیے تھا. مبدا ہونے سے تو خبر بھی لفظتن ہونی چاہیے تھی. لیکن مبدا اور خبر کی مطابقت کے لیے 5 شرطیں ہیں. لیکن مبدا اور خبر کی مطابقت کے لیے 5 شرطیں جو حاشیے میں لکھی ہوئی ہیں. خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے تھی. نمبر 1، صحیح، خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے تھی. تو لہذا لفظتن ہونا چاہیے تھا. تو لہٰذا لفظ ہونی. ہاں، لیکن صاحب کافیہ نے لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ مبدا اور خبر کے درمیان مطابقت کی 5 شرطیں ہیں. مبدا اور خبر کی مطابقت کے لیے 5 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ خبر مشتق ہو. مبدا اور خبر کی مطابقت لازم ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ خبر مشتق ہو یا مشتق کے حکم میں ہو. مشتق ہو یا مشتق کے حکم میں ہو تو مطابقت لازم ہے. مشتق ہو یا مشتق کے حکم میں. مشتق کے حکم سے مراد اسم منصوب وغیرہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو مبدا کی طرف ضمیر جا رہی ہے، جو مبدا کی طرف ضمیر جا رہی ہے جو مبتدا کی طرف ضمیر جا رہی ہے وہ مؤنث نہ ہو اور نہ ہی مؤنث کے ساتھ خاص ہو. مؤنث نہ ہو اور نہ ہی مؤنث کے ساتھ خاص. ہاں، ورنہ مطابقت لازم نہیں ہوگی. کتنے ہو گئی؟ 2. نمبر 3، خبر اس میں تبدیل من کے ساتھ مستعمل نہ ہو. خبر اس میں تبدیل من کے ساتھ مستعمل نہ ہو. نمبر 4، خبر مذکر مؤنث میں برابر نہ ہو. اچھا، وہاں پر جو مؤنث کی طرف ضمیر نہ جائے، ایک یہ تھا اور ایک مؤنث کی طرف خاص نہ ہو. یہ 2 ہیں. ہاں، 5 ہو گئے. اوپر مؤنث کی طرف ضمیر نہ جائے اور مؤنث کی طرف خاص نہ ہو. یہ اس کو 2 شمار کرو، 5 پورے ہو جائیں. 5 ہو جائے نا. نہیں، 5 ایک دفعہ بتا دیں. خبر اور مشتق کے حکم میں 2. یہ تو ایک ہی نا، مشتق کے حکم میں یا مشتق. چلو یہ 1، اور مبدا کی طرف ضمیر جا رہی نہ جائے 2. مؤنث نہ ہو، نہ مؤنث کے ساتھ مؤنث نہ ہو یہ 2. 3. مؤنث نہ ہو 2 ہے نا. مؤنث کے ساتھ خاص نہ ہو 3. اس میں تضمین کے ساتھ نہ ہو 4. مذکر مؤنث میں برابر نہ ہو 5. صحیح ہے. حاشیہ نمبر 2 میں صفحہ نمبر 9 یہ لکھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر لفظ مشتق نہیں ہے. لفظ مشتق تو مطابقت بھی لازم نہیں ہے. مطابقت بھی لازم نہیں ہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ لازم نہیں، جائز تو ہے نا. کوئی کہہ سکتا ہے لازم نہیں تو جائز تو ہے نا. لفظتن کہتے. اس کا جواب یہ ہے کہ لفظتن سے مختصر ہے. جواب یہ ہے کہ لفظتن سے مختصر ہے. اور جب مختصر سے کام ہو رہا ہو تو والا کی ضرورت نہیں ہے.
جامع الکلام ما کلا و دلہ. دوبارہ ترجمہ دیکھو. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحذوف لفظ حقیقت، اور معذوف لفظ حقیقی ہوتا ہے. لأنه قد يتلفظ بالانسان وفي بعض الاحيان، کبھی کبھی اس کے ساتھ انسان بعض اوقات تلفظ کرتا ہے. وکلمات اللہ تعالیٰ داخل فیہ، اور کلمات اللہ تعالیٰ بھی اس کے اندر داخل ہیں. اذ ہی مما یتلفظ بالانسان، کیونکہ اس کا بھی بعض اوقات انسان تلفظ کرتا ہے. وعلی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کرو. کس کو؟ کلمات الملائکہ اور جن کو. اور دوال اربع والدوال الاربع وهي الخطوط والعقود والنصب والاشارات غیر داخل فیہ، اور دوال اربع یعنی خطوط، عقود، نصب، اشارات داخل نہیں ہے اس کے اندر. فلا حاجت الی قید، حاجت نہیں ایسی قید کی. یخرج جس کو نکال دے. وانما قال لفظ، اور لفظ کہا. ولم یقل لفظۃ، لفظۃ نہیں کہا. لانه لم یقصد الوحدت، وحدت قصد نہیں کیا. والمطابقۃ غیر لازمۃ، اور مطابقت لازم نہیں ہے مبتدا خبر کے درمیان. لعدم اشتقاق کے، مشتق نہ ہونے کی وجہ سے. ما کون لفظ اکثر، باوجود اس کے کہ لفظ کہنا یہ مختصر لفظۃ کہنے سے. سبحان اللہ.